لا يتولى العبد بنفسه لأنه يمنع نفسه عما يعتاد ومن حلف لا يدرك أو لا يعقل فوكل بذلك ترك لأن الوكيل في هذا صغير ومعبر ولهذا لا يجيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الیمین فی البیع والشراء والتزوج وغیر ذالک. اس باب کے اندر بیع، شراء اور شادی وغیرہ کے مسائل پر قسمیں اٹھانے کے بارے میں احکامات ذکر کیے جائیں گے. صورت مسئلہ یہ ہے ومن حلف لا یبیع او لا یشتری. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ کوئی شے بیچے گا نہیں یا کوئی شے خریدے گا نہیں یا کوئی شے اجارے پر نہیں دے گا، تو فرمایا کہ اگر یہ کام اس کے وکیل نے کیے تو یہ حارث نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کچھ حقوق وہ ہے جو ڈائریکٹلی موکل کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل اس میں محض معبر اور سفیر ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو موکل کی طرف نہیں لوٹتے بلکہ وکیل کی طرف ہی لوٹتے ہیں. تو یہ جو ہم نے مسئلے ذکر کیے ہیں، بیچنا، خریدنا یا اجرت پر دینا، یہ وہ ہے کہ اگر اس میں وکیل بنا دیا جائے تو اس میں جو حقوق ہوں گے وہ لوٹیں گے وکیل کی طرف، موکل کی طرف نہیں لوٹیں گے. تو اس لیے اگر یہ قسم کھائے کہ وہ خود کوئی شاید نہیں بیچے گا یا کوئی شاید نہیں خریدے گا یا اجارے پر نہیں دے گا، پھر اس کام کے لیے وکیل بنا دیا، چونکہ یہ سارے حقوق لوٹنے ہیں وکیل کی طرف، موکل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اس لیے اگر یہ کام وکیل کرے گا تو موکل حارث نہیں ہوگا. ہاں اگر خود کر لیتا ہے تو پھر حارث ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ یہ بات کرتے ہوئے کہ لا یبیع او لا یشتری او لا یواجر، یہ بات کرتے ہوئے یہ نیت بھی کر لے کہ اگر یہ کام وکیل بھی کرے گا تب بھی قسم منعقد ہوگی، تو نیت مان لی جائے گی، اس لیے کہ اپنی ذات پہ خود سختی کر رہا ہے. تو ہمیں اس میں کیا پریشانی لینے والی بات ضرورت ہے؟ جب خود اپنے پاؤں کو لہاڑے مارے گا تو ہم ٹھیک طرح سے مارے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. او یقول، ہاں اگر بادشاہ وقت نے قسم اٹھائی کہ وہ کوئی شے نہیں بیچے گا یا نہیں خریدے گا، تو یہاں جو ہے اس کے اندر وکیل شامل ہوگا، خود بخود شامل ہو جائے گا. اگر یہ کام وکیل بھی کرے گا تب بھی آقا کیا ہو جائے گا؟ بادشاہ حارث ہو جائے گا، کیونکہ بادشاہ عام طور پر خود کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے مصروفیات کی وجہ سے، اس لیے وکیل ہی سارے کام کرتے ہیں اس کے. تو اس لیے یہاں پر اگر بادشاہ وقت میں قسم اٹھائے کوئی کام یہ نہیں بیچے گا یا نہیں خریدے گا، پھر اگر یہ کام وکیل کر دے گا تو تب بھی آقا بادشاہ کیا ہو جائے گا؟ حارث ہو جائے گا. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ شادی نہیں کرے گا یا طلاق نہیں دے گا یا آزاد نہیں کرے گا، پھر ان کاموں میں اس نے وکیل بنایا، تو فرمایا اگر وکیل نے کام کیا وکیل یہاں حارث ہو جائے گا. اس لیے کہ سارے کام جو ہے ان میں وکیل محض معبر اور سفیر ہوتا ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ سارے لوٹے گے موکل کی طرف. شادی جو کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ نکاح موکل کی نکاح میں آئے گی، وکیل کو نکاح میں تو نہیں آئے گی. یا طلاق دے گا تو طلاق موکل کی بیوی کو ہوگی، وکیل کی بیوی کو نہیں ہوگی. یا آزادی کرے گا کسی غلام کی تو وکیل جو آزاد کر رہا ہے تو آزادی موکل کے غلام کو ملے گی، وکیل کے غلام کو نہیں ملے گی. تو یہاں جتنے بھی ان چیزوں کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے لوٹتے ہیں موکل کی طرف. وکیل یہاں پاس معبر اور سفیر ہوتا ہے. وَلَوْ قَالَ عَلَيْتُ أَلَّا أَتَكَلَّمُ بِهِ. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری نیت ان الفاظ سے یہ تھی کہ میں خود ان لفظوں کا تکلم نہیں کروں گا، کہ وہ شادی نہیں کرے گا مطلب یہ ہے کہ میں خود شادی نہیں کروں گا اپنے منہ سے بول کے، یا وہ طلاق نہیں دے گا میرا مطلب یہ ہے کہ میں خود اپنے منہ سے طلاق نہیں دوں گا، اپنے منہ سے آزاد نہیں کروں گا، میری مراد یہ تھی. اگر یہ کام وکیل کرے تو میری وہ مراد نہیں تھی، وکیل کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا. کیا یہاں تصدیق کی جائے گی؟ فرمایا یہاں پر اس کی قضاءً تو تصدیق نہیں کی جائے گی، البتہ دیارتاً تصدیق کر دی جائے گی. چلو ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات ہی مراد لی تھی کہ میں بذات خود کلام نہیں کروں گا اس طرح کے. اگر وکیل کرتا ہے تو پھر حارث نہیں ہوگا، لیکن دیارتاً قاضی فیصلہ نہیں دے گا. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ.
یہاں سے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اپنے غلام کو نہیں مارے گا یا اپنی بکری کو ذبح نہیں کرے گا، پھر اس نے اپنے علاوہ کو حکم دیا، اس نے یہ کام کر دیا، تو یہ اپنے قسم میں حانث ہو جائے گا، کیونکہ غلام کو مارنے کی ولایت یا ذبح کرنے کی بکری کو ولایت اس کو خود حاصل ہے، تو لہذا جب ان کاموں کا خود مالک ہے اپنے علاوہ کو بھی مالک بنا سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بھی وکیل محض معبر ہوگا، وکیل برائے وکیل ہوگا، یہاں بھی جو حقوق لوٹیں گے غلام کو مارنے کی وجہ سے جس کو عدم ملے گا اس کا فائدہ آقا کو ہونا ہے، یا بکری ذبح کرنے کی وجہ سے جو گوشت ملے گا وہ آقا عامر کو ملنا ہے، تو یہاں بھی جو منفعت ہے ان چیزوں کی وہ لوٹ رہی ہے عامر کی طرف، تو گویا کہ وہ خود کام کر رہا، جب خود کام کر رہا ہے تو لہٰذا اگر بذات خود یہ کام کرتا تو حارث ہو جاتا، تو اگر مامور کرے گا وکیل کرے گا تب بھی کیا ہو جائے گا، حارث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ قَالَ عَلَيْتُ، ایک آدمی نے یوں کہا کہ میں نے یوں کہا تھا کہ لا يَسْرِبُ عَبْدَهُ، اس کا میرا مطلب یہ تھا کہ میں بذات خود جو ہے اپنے غلام کو نہیں ماروں گا یا بکری ذبح نہیں کروں گا، پھر اگر یہاں اس کی تصدیق کر دی جائے گی میں کہ ہاں یہاں جو ہے اس کی قضاءً تصدیق کی جائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، اس نے کہا میرا مطلب یہ تھا کہ میں بذات خود یہ ضرب یہ ذبح والا کام نہیں کروں گا، تو یہاں اس کی بات قضاءً مان لی جائے گی، لیکن جو طلاق وغیرہ کا مسئلہ تھا وہاں پر جو ہے قضاءً تصدیق نہیں کی جا رہی تھی، یہ گزرا طلاق والا مسئلہ، طلاق والے مسئلہ میں ہم نے اس کی بات کی قضاءً تصدیق نہیں کی تھی، ابھی گزرا نا، لیکن یہاں پر جو ہے ضرب یا ذبح والے مسئلہ کے اندر اگر وہ کہتا ہے میری اپنی ذات تھی تو یہاں قضاءً تصدیق کر دی جائے گی۔ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے، یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے نا، طلاق کے اندر جو ہے آدمی تکلم کرتا ہے، طلاق یا اس طرح عتاق وغیرہ کا جو تعلق ہے وہ ہے تکلم کے ساتھ، بولنے کے ساتھ، طلاق منہ سے بولی جاتی ہے نا، آزادی منہ سے دی جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر عموم تھا، خود طلاق دے یا وکیل طلاق دے طلاق ہو جائے گی، اس نے گویا کہ وہاں عموم میں خصوص پیدا کیا ہے کہ بولنا تو ہے لیکن بولنا خاص ہے صرف میرے اپنے منہ کے ساتھ، تو اس نے چونکہ عموم میں خصوص پیدا کیا تھا اس لیے وہاں ہم نے صرف دیانتاً تصدیق کی تھی، قضاء نہیں کی تھی، کیونکہ لفظوں کا تقاضا تھا کہ اس میں خصوص نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال احتمال تھا خصوص کا، اس لیے ہم نے ایک جہت سے تصدیق کر دی دیانتاً، دوسری جہت سے قضاء تصدیق ہم نے وہاں پر اس کی نہیں کی ہے۔ اور جو ذبح اور ضرب کا مسئلہ ہے یہاں دیانتاً بھی تصدیق ہے اور قضاء بھی تصدیق ہے، اس لیے کہ ضرب یہ ذبح یہ فعل حسی ہے، یہ اثر سے پہچانے جاتے ہیں، تو یہاں گویا کہ فعل کی نسبت جو ہے حقیقتاً عامر کی طرف ہے، حکم کرنے والے کی طرف ہے، اور پھر خاص طور پر جب وہ نیت بھی کر لے تو اس نے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے، تو لہذا اس کی تصدیق قضاء بھی کی جائے گی اور دیانتاً بھی کی جائے گی۔ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَكْذِبُ وَلَدَهُ فَأَمَرَ إِنسَانًا فَضَرَبَهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اپنے لڑکے کو نہیں مارے گا، پھر دوسرے کو حکم دیا کہ مارو اس کو، اس نے مارا، تو یہ قسم اٹھانے والا حارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں بچے کو مارنے کی جو منفعت ہے یہ عامر کی طرف نہیں لوٹتی بلکہ بچے کی طرف لوٹتی ہے، کہ بچے کو ادب ملے گا، اس کو ثقافت تہذیب ملے گی، اور اس میں عامر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یوں کہا کہ اپنے غلام کو نہیں مارے گا، پھر حکم دیا دوسرے کو مارو، دوسرے نے مارا تو یہ حارث ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں مارنے کا مقصد ادب سکھانا ہے، اور یہ ادب آقا کے لیے ہے، آقا کا جب کام کرے گا تو آقا کو فائدہ ہوگا، آقا کا مملوک ہے یہ، اس لیے یہاں جو ہے منفعت لوٹ رہی ہے عامر کی طرف، اس لیے یہاں عامر جو ہے
حارث ہو جائے گا اگر اس کا وکیل مارے گا۔ ومن قال لغیرہ ان بعت لک ھذا الثوب، ایک آدمی نے کہا اگر میں بیچوں تیرے لیے یہ کپڑا، تیرے لیے یہ کپڑا، میری بیوی کو طلاق ہے۔ پھر کیا ہوا، جس کا کپڑا تھا نا اس نے اپنے کپڑے کو جو ہے نا حارث کے کپڑے میں لپیٹ دیا، اس کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ وہ حارث نے یوں ہی کپڑے اٹھائے اور جا کر بیچ آیا، اس کو بیچتے ہوئے پتہ نہیں چلا کہ یہ اس کا کپڑا ہے جس کے بارے میں قسم اٹھائی ہے۔ یہ حارث ہوگا؟ نہیں، حارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر لام کو داخل کیا بے پر، جو تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ یہ بے جو ہے یہ محلوف علیہ کے لیے ہو رہی ہے، اور محلوف علیہ کے لیے بے کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حکم ہو، کیونکہ بے میں نیابت چلتی ہے اور نیابت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نائب بنائے، اور یہاں پر نائب نہیں بنایا اس نے۔ یہ بنانا تب متحقق ہوتا جب اس کو بتاتا، اس کے علم میں لاتا، اس کو کپڑا دیتا۔ اس نے اس کے سامنے کپڑا رکھا بھی نہیں، دیا بھی نہیں اس کو، نہ بتایا بھی نہیں، جو کہ یہاں پر اس کی طرف سے بے میں حکم نامہ جاری نہیں ہوا، تو اس لیے یہ اپنے قسم میں حارث نہیں ہوگا۔ اگر یوں قسم اٹھائی ان بعت ثوبا لک، اگر میں بیچوں تیرا کپڑا، پہلے تیرے لیے کپڑا، اب اگر میں بیچوں تیرا کپڑا، اب جیسے بھی بیچ دے بک گیا یہ حارث ہو جائے گا، اس کو پتا چلے نہ چلے، وہ حکم دے یا نہ دے۔ اس لیے اس نے کہا تیرا کپڑا مملوک جو ہے وہ بیچوں، بیچنا ہر حال میں پایا گیا ہے، چاہے اس کو پتا تھا یا پتا نہیں تھا، اس لیے چونکہ بے متحقق ہو گئے، اس کے بیچنا پایا گیا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے اپنے قسم میں حارث ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر ان بعت ثوبا لک کے اندر جو لام داخل کیا ہے وہ عین ثوب پر داخل کیا ہے، تو ثوب تو بک گیا نا، جیسے بکا، اس لیے وہ اپنے قسم میں کیا ہو جائے گا، حارث ہو جائے گا۔ آگے ایسے ہی رنگ ریز یا درزی کا مسئلہ ہے، یہاں بھی اگر یہی اختلاف چلے گا جو اوپر چلا، آگے فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جس میں نیابت جاری ہو سکتی ہو اس میں تو یہ اختلاف ہوگا۔ اگر میں تیرے لیے بیچوں یا تیرے لیے کپڑا بیچوں یا تیرا کپڑا بیچوں، تیرے لیے رنگواؤں، تیرا کپڑا رنگواؤں، تیرے لیے درزی سے سلواؤں یا تیرا کپڑا درزی سے سلواؤں، تو یہ فرق جو ہے پڑے گا وہاں پر دونوں حکموں میں جہاں پر نیابت جاری ہو سکتی ہو، اور جہاں پر نیابت جاری نہیں ہو سکتی وہاں پر جو ہے یہ فرق نہیں پڑے گا، وہاں حکم ایک ہی ہو۔ جیسے میں تیرا کھانا کھاؤں، تیرے لیے کھانا کھاؤں، تیرا پانی پیوں، تیرے لیے پانی پیوں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر نیابت جاری نہیں ہوتی، تو یہاں دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ومن قال هذا العبد حر، ایک آدمی نے کہا یہ غلام آزاد ہے اگر میں نے بیچا اس کو، پھر کیا ہوا، اس نے اس کو بیچا لیکن خیار کے ساتھ، خیار شرط کے ساتھ، تو فرمایا کہ اگر خیار شرط سے بیچا گیا تو بیچتے ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر بے تو پائی گئی ہے، بیچنا تو پایا گیا ہے، اور جب بیچنے کی شرط متحقق ہوگی تو غلام آزاد ہو جائے گا، اور خاص طور پر یہاں پر خیار شرط کی وجہ سے ابھی تو مملوک بھی اسی بائے کا ہی ہے، ابھی تک اس کے دل کے اندر ہی ہے، اس لیے خیار شرط کے ساتھ بیچا تو بیچتے ہی وہ غلام کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر یوں کہا اگر میں نے غلام خریدا پس وہ آزاد ہے، پھر خریدا خیار شرط کے ساتھ، تو صاحبین کے نزدیک چونکہ خریدا پایا گیا ہے، اور خاص طور پر ان کے نزدیک خیار شرط کے ساتھ خریدنے کی صورت میں مشتری کی ملک آ جاتی ہے، تو یہاں ملک بھی آ گئی ہے تو خریدا بھی پایا گیا ہے، اس لیے آتے ہی کیا ہو جائے گا، یہ آزاد ہو جائے گا۔ امام صاحب کے نزدیک بھی آزاد ہوگا، لیکن ان کی ہاں اگر خیار شرط سے خریدا جائے تو وہاں پر خیار کے دنوں میں مشتری کی ملک نہیں آتی، یہاں ملک نہیں ہے، پھر آزاد کیسے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر اقتضال ملک کو مقدر مانا جائے گا کہ یہاں پہلے ملک آیا پھر آزاد ہوا ہے،
خیار ختم ہوا، ملک آ گئی، آزاد ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی غلام خریدے خیار شرط کے ساتھ اور خریدتے فوراً آزاد کر دے تو آزاد ہو جاتا ہے. یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں خریدنے آزاد کرنے سے پہلے ملک آ گئی تھی اس کی، اور یہاں پر بھی جب وہ خرید رہا ہے تو اگرچہ خیار کے دنوں ملک نہیں آتی، لیکن چونکہ اس نے آزاد ہونا ہے اس لیے ہم کہیں گے جو ہی خریدا فوراً خیار ختم ہوا، اس کی ملک آئی اور آزاد ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ومن قال ان لم ابع هذا العبد، ایک آدمی نے کہا اگر میں اس غلام کو نہ بیچوں یا اس لونڈے کو نہ بیچوں تو میری بیوی کو طلاق ہے. پھر اس نے آزاد کر دیا یا مدبر بنا دیا، بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. یہ آزاد کرنے سے یا مدبر بنا سے اب یہ بات کنفرم ہو گئی، اب یہ بیچ نہیں سکتا ہے، اس میں محلیت فوت ہو گئی ہے، اس لیے وہ کیا ہو جائے گی، اپنے قسم میں حارث ہو جائے گا اور بیوی کو کیا ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا تو نے میرے اوپر ایک اور شادی کر رکھی ہے. مرد نے کہا کل امرأۃ لی طالق ثلاثا، ہر عورت جو میرے لیے اس کو 3 طلاق. تو فرمایا یہ بیوی جس کو قسم دے رہا ہے قضان، اس کو بھی طلاق پڑ جائے گی، اگر کوئی اور ہے ان کو بھی اور اس کو بھی، جس کو قسم یہ دے رہا ہے اس کو بھی طلاق پڑ جائے گی. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اس نے یہ جو کلام نکالا ہے کل امرأۃ لی طالق ثلاثا، یہ بیوی کے سوال کے جواب میں نکلا ہے، اور سوال کے جواب کا تقاضا ہے کہ جواب ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کو طلاق نہ پڑے. اس لیے بیوی کو طلاق واقع اس بیوی کو جس کو قسم بھی دے رہا ہے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی. اور دوسری بات عقلی دلیل یہ ہے امام ابو یوسف کی، دیکھو اس کی قسم اٹھانے کا مقصد اس بیوی کو راضی کرنا ہے کہ اور نکاح نہیں ہے میرا، اس کی ذات تب متحقق ہوگی جب اس کو طلاق واقع نہ ہو. اگر اس کو پڑ گئی تو الٹا دینے پڑ جائے گا بیچاری کو، اس لیے اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن ہم نے کہا نہیں، طلاق ہوگی اس کو، اس لیے کہ کل امرأۃ لی طالق ثلاثا، یہ کلام عموم ہے، عام ہے، اس کلام کے عموم کا تقاضا ہے کہ ساری بیویوں پر اس سمے سب کو طلاق پڑ جائے. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا سوال کے جواب میں کلام نکلی ہے، یہ سوال کے جواب میں نہیں ہے. اس کا سوال تو یہ تھا کہ آپ نے مجھ پر نکاح کیا ہے، اس کو جواب یوں دینا چاہیے تھا کہ اگر میں نے آپ پر نکاح کیا تو اس کو 3 طلاق ہے. اس نے جواب بنا کر نہیں دیا، اس نے کلام میں عموم پیدا کیا، جواب میں زیادتی کی ہے کل امرأۃ، اس لیے یہ کلام جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یہ کلام نیا شمار ہوگا. جب نیا ہے لہذا ہر بھی پھڑک جائے گی اس میں، اس کے سمے جس کو یہ صفائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، وقت یقون. اور دوسری بات یہ ہے دیکھو کبھی کبھار وہ آدمی اس کو وحشت میں ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ایک اس کام کے بارے میں اسے پوچھ کرنے کی جس کام کی شریعت نے مجھ کو اجازت دی ہے، تم نے ایسی جرت مجھ پر کی ہے اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں نے نکاح کر رکھا ہے، تو لہذا کل امرأۃ جس سمیت ہر بیوی کو طلاق ہے، جاؤ تم بھی جاؤ. بس اوقات وحشت میں ڈالنا مقصد ہوتا ہے، اور وحشت میں ڈالنا تبھی مراد ہوگا جب اس کو طلاق پڑ جائے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ بھی طلاق میں پھڑک جائے گی، ساتھ چلی جائے گی. ہاں اگر وہ کہتا ہے میری نیت جو ہے اس بیوی کے علاوہ تھی تو دیانتاً تصدیق کر دی جائے گی، خزان پھر بھی نہیں کی جائے گی. اس لیے کلام کو عموم چاہتا ہے کہ اس کے بعد کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے، اس لیے صرف دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ تصدیق ہوگی، لیکن قاضی اس کے بعد کی تصدیق نہیں کرے گا. چلے آج یہی تک رکھ لیں، زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے.